ہم چار بھائیوں نے جائیداد بانٹ لی اور بوڑھے باپ کو قرندازی کر کے سب سے چھوٹے غریب بھائی کے حوالے کر دیا۔ باپ مرتے وقت چھوٹے بھائی کے کان میں ایک راز بتا گیا۔ جب ہم نے چھوٹے بھائی کے گھر پہ چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ باپ نے ساری اصلی جائیداد کے کاغذات اپنی لکڑی کے ٹانگ میں چھپا رکھے تھے، جو اب شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ وہ وسیع و عریض حویلی اپنی پرانی شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ کھڑی تھی، جس کی اونچی دیواریں اور مضبوط گیٹ اس بات کے گواہ تھے کہ یہاں رہنے والے لوگ کبھی علاقے کے معتبرین میں شامل ہوتے تھے۔ اس حویلی کا مالک چودھری حامد دین تھا، جس نے اپنی جوانی میں محنت، مشقت اور خون کا سینے سے یہ ساری جائیداد بنائی تھی۔ وہ ایک باہمت اور خوددار انسان تھا، جس نے کبھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی تھی، مگر اب وہ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا، اور وہ چودھری حامد دین جس کی آواز سے حویلی کے در و دیوار لرزتے تھے، اب بڑھاپے اور بیماری کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک چارپائی تک محدود ہو چکا تھا۔ اس کے زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ جوانی میں ایک حادثے کے دوران اس کی دائیں ٹانگ ضائع ہو گئی تھی، جس کی جگہ وہ ایک لکڑی کی مصنوعی ٹانگ استعمال کرتا تھا۔ یہ ٹانگ اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی اور چلتے وقت اس کے ٹک ٹک کی آواز پورے گھر میں گونجتی تھی، جو کبھی اس کے بچوں کے لیے باغ کی آمد کا اشارہ ہوتی تھی، مگر اب وہی آواز ان کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ چودھری حامد دین کے چار بیٹے تھے، جن کے نام جبار، سلطان، کریم اور بلال تھے۔ جبار سب سے بڑا تھا اور مزاج کا سخت اور لالچی تھا۔ سلطان دوسرے نمبر پر تھا، جو چلاک اور مکار تھا۔ کریم تیسرا بیٹا تھا، جو اپنے بڑے بھائیوں کے اشاروں پر چلتا تھا اور اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا تھا، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا بلال تھا، جو مزاج کا نرم، عاجز اور حد درجہ فرما بردار تھا، مگر بدقسمتی سے وہ مالی طور پر سب سے کمزور تھا۔ تینوں بڑے بھائیوں نے باغ کے کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی اپنی الگ دنیا بسا لی تھی۔ وہ شہر کے مہنگے علاقوں میں کاروبار کرتے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ ان کی بیویاں بھی انتہائی فیشنیبل اور مغرور تھی، جو اپنے سسر کی بیماری اور معذوری کو ایک مصیبت سمجھتی تھی، جبکہ بلال ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا اور حویلی کے پچھواڑے میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کچے مکان میں اپنی بیوی زینب اور دو بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ بلال کی آمدنی قلیل تھی، مگر اس کے دل میں غنا تھا۔ حویلی کے اندر کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ چودھری حامد دین کو ایک ایسے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا جہاں ہوا اور روشنی کا گزر کم ہوتا تھا۔ اس کے تینوں بڑے بیٹے کبھی کبھار اس کے پاس آتے، اور وہ بھی صرف جائیداد اور پیسوں کی بات کرنے کے لیے۔ بات کی کھانسی اور درد بڑی کراہیں انہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ البتہ بلال روزانہ شام کو اپنے کام سے فارغ ہو کر باغ کے پاس آتا، ان کے پاؤں دباتا، ان کے کپڑے بدلتا اور انہیں کھانا کھلاتا۔ حامد دین کی آنکھیں اپنے چھوٹے بیٹے کی خدمت دیکھ کر نم ہو جاتی، اور وہ دل ہی دل میں اسے دعائیں دیتے، مگر زبان سے کچھ نہ کہتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے بڑے بیٹے اس بات پر بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور حامد دین کی صحت مزید بگڑنے لگی۔ اب اس سے اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا۔ تینوں بڑے بھائیوں جبار، سلطان اور کریم کو اب یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں باپ مرتے وقت ساری جائیداد کسی فلاحی ادارے کو نہ دے جائے یا بلال کے نام نہ کر دے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلال ہی ان کی خدمت کرتا ہے۔ اس لالچ اور خوف نے انہیں ایک ظالمانہ فیصلے پر مجبور کر دیا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور حویلی پر اداسی کے سائے منڈلا رہے تھے، جبار نے اپنے دونوں بھائیوں سلطان اور کریم کو بلایا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ابا جی سے جائیداد کا فیصلہ کروا لیں، اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں بند ہوں۔ ہمیں اپنا اپنا حصہ الگ کر لینا چاہیے۔ سلطان نے فوراً تائید کی اور کہا کہ ہاں بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، اور ویسے بھی ابا جی کی صحت کا کوئی بھروسہ نہیں، اور بلال کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا گل کھلا دے۔ کریم بھی سر ہلا کر راضی ہو گیا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور اگلے ہی دن ایک وکیل کو بلا کر جائیداد کی تقسیم کے کاغذات تیار کروا لیے۔ وہ تینوں کاغذات لے کر باپ کی کمرے میں داخل ہوئے، جہاں حامد دین اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا۔ کمرے میں دعایات اور بڑھاپے کی ایک مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ جبار نے کڑک لہجے میں کہا، ابا جی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ بعد میں ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ہم نے کاغذات تیار کر لیے ہیں، آپ بس ان پر انگوٹھا لگا دیں۔ حامد دین نے اپنی کمزور نظروں سے اپنی ان بیٹوں کو دیکھا، جنہیں اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ آج وہ اسے لوٹنے آئے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، مجھے مر تو لینے دیتے، میرے مرنے کے بعد سب تمہارا ہی تو تھا،
जब्बार ने गुस्से से कहा, अब्बा जी जज्बाती बातें ना करें, हमें कारोबार बढ़ाना है और हमें सरमाए की ज़रूरत है। आप दस्तखत करें या अंगूठा लगाएं। हामिदी ने बेबसी से इन कागजात पर अंगूठा लगा दिया, जिसकी ज़िंदगी भर की कमाई की तकसीम का परवाना थे। जायदाद की तकसीम शुरू हुई तो बड़े भाइयों ने अपनी फितरत के मुताबिक तमाम ज़रूरी ज़मीनें, दुकानें और हवेली का मरकज़ी हिस्सा आपस में बांट लिया। सबसे ज़्यादा कीमती ज़मीनें जब्बार और सुल्तान ने ली, जबकि करीम को भी अच्छा खासा हिस्सा मिला। मगर जब बिलाल की बारी आई तो उन्होंने इसे शहर से दूर एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा और हवेली का वो पिछला हिस्सा दिया, जहाँ वो पहले ही रह रहा था। बिलाल खामोशी से एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, क्योंकि उसके लिए जायदाद से ज़्यादा भाइयों का मान अहम था। मगर जुल्म की इंतहा भी बाकी थी। जब मालो असबाब बट गया तो सवाल पैदा हुआ कि अब बूढ़े और मजदूर बाप को कौन रखेगा। यह वो सवाल था जिस पर कमरे में सन्नाटा छा गया। जब्बार ने गला साफ करते हुए कहा, देखो भाइयों, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है और मैं अक्सर शहर से बाहर रहता हूँ और तुम्हारी भाभी भी मसरूफ रहती है, इसलिए मैं अब्बा जी की देखभाल ठीक तरीके से नहीं कर सकूंगा। सुल्तान ने फौरन बहाना बनाया कि मेरा घर छोटा है और बच्चे बड़े हो रहे हैं, वहाँ अब्बा जी को तकलीफ होगी। करीम ने भी अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। तीनों की नजरें अब बिलाल पर जमी थी, जो खामोश खड़ा था। जब्बार ने एक मकानाना तजवीज़ पेश की। कैसा करते हैं कि अब्बा जी की जिम्मेदारी के लिए कुरअंदाजी कर लेते हैं, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी अब्बा जी उसी के साथ रहेंगे। उन्होंने ये ड्रामा सिर्फ अपनी ज़मीर को मुतमईन करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया था, वरना वो पहले ही तय कर चुके थे कि बाप को कहाँ जाना है। कागज़ की 4 पर्चियाँ बनाई गई और इनमें नाम लिखे गए। जब्बार ने एक पर्ची उठाई और खोल कर पढ़ा तो इस पर बिलाल का नाम लिखा था। तीनों भाइयों के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सर से उतर गया हो। जब्बार ने मसनूई अफसोस के साथ कहा, अरे बिलाल, ये तो तुम्हारे ना इनकी पर्ची निकल आई है। अब बाबा जी की खिदमत तुम्हारे जिम्मे है और वैसे भी तुम इनके सबसे करीब हो। बिलाल ने आगे बढ़कर वो पर्ची थाम ली और इसे चूमकर अपनी आंखों से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर ये गम के नहीं बल्कि शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसने भारी आवाज में कहा, बड़े भाइयों, आप लोगों ने ज़मीनें और दुकानें बांट ली, लेकिन मेरे हिस्से में जो दौलत आई है वह इन सबसे ज़्यादा कीमती है। आपने मुझे मेरा बाप दे दिया है, मेरे लिए यही कायनात है। हामिदीन अपनी चारपाई पर लेटा ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी सफ़ेद दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। उसे आज मालूम हुआ कि उसकी असली वारिस कौन है और खूनी रिश्ते कैसे सफ़ेद हो जाते हैं। इसी शाम जब्बार और सुल्तान ने हवेली के बड़े हिस्से को ताले लगा दिए और अपने अपने नए घरों को जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बाप से अलविदाई मुसाफा भी बमुश्किल किया और कहा कि अब्बा जी आप बिलाल के पास आराम से रहें, हम चक्कर लगाते रहेंगे। हामिदीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नज़रों से उन्हें जाते हुए देखता रहा। बिलाल ने अपने बाप को सहारा देकर उठाया। उसने वो लकड़ी की टांग जो चारपाई के नीचे रखी थी निकाली और इसे बाप के कटे हुए पैर के साथ जोड़ा। ये अमल वो इतनी महारत और मोहब्बत से करता था, जैसे किसी बच्चे को जूते पहना रहा हो। हामिदी ने लकड़ी की टांग के सहारे खड़े होकर अपने छोटे बेटे के कंधे पर हाथ रखा और वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए इस अजीमुल शान हवेली से बाहर निकल गए, जब उनके लिए अजनबी हो चुकी थी। बिलाल का घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा मकान था, जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे में बिलाल अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था और दूसरा कमरा उसने अपने बाप के लिए मुख्तस कर दिया। ज़ैनब बिलाल की बीवी एक नेक और समझदार खातून थी। उसने अपने ससुर का इस्तकबाल इतने तपाक और मोहब्बत से किया जैसे कोई बादशाह अपने महल में आया हो। उसने जल्दी से कमरा साफ किया, बिस्तर बिछाया और ससुर के लिए गर्म दूध लेकर आई। हामिदीन को इस छोटे से कच्चे मकान में वो सुकून मिला जो इसे अपनी बड़ी हवेली में बरसों से नसीब नहीं हुआ था। यहाँ दीवारें कच्ची थी मगर रिश्ते सच्चे थे। यहाँ फर्श पर कालीन नहीं थे मगर दिलों में नरमी थी। बिलाल और ज़ैनब ने अपनी ज़िंदगी का मकसद ही हामिदीन की खिदमत बना लिया था। बिलाल सुबह सवेरे उठता, बाप को वजू करवाता, उन्हें मस्जिद लेकर जाता और फिर काम पर निकल जाता। वापसी पर वो बाप के लिए पानी और कोई पसंदीदा चीज़ ज़रूर लाता। ज़ैनब सारा दिन ससुर के खाने पीने और दवाइयों का ख्याल रखती। वो इनके कपड़े धोती और इनसे बातें करती ताकि उन्हें तन्हाई का एहसास न हो। हामिदीन अक्सर लकड़ी की टांग को देखते और सोचते कि ये बेजान लकड़ी मेरे इन सगों बेटों से ज़्यादा वफादार निकली, जिसने मेरा बोझ उठा रखा है, जबकि मेरे अपने खून ने मुझे बोझ समझकर फेंक दिया। वो अक्सर रातों को बिलाल को अपने पास बिठाते और पुराने वक्तों की बातें सुनाते।
وہ بتاتے کہ کس طرح انہوں نے یہ جائیداد بنائی تھی اور کس طرح لوگوں کی مدد کی تھی۔ بلال بڑے شوق سے باپ کی باتیں سنتا۔ ایک رات حامدین کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسے سینے میں شدید درد اٹھا اور سانس سکڑنے لگی۔ بلال گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، مگر گاؤں کا ڈاکٹر زیادہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس نے کہا کہ انہیں شہر کے بڑے ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ بلال کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، مگر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی بیوی کا واحد سونے کا زیور جس کی بالیاں تھی اٹھایا اور گروی رکھ کر پیسے کا انتظام کیا۔ وہ باپ کو لے کر شہر کے سرکاری ہسپتال پہنچا۔ وہاں کئی دن تک حامدین کا علاج چلتا رہا۔ بلال ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر سوتا اور باپ کے سرہانے جاگتا رہتا۔ اس دوران اس نے اپنے بڑے بھائیوں کو کئی بار پیغام بھیجا کہ ابا جی کی طبیعت بہت خراب ہے، ایک بار آ کر دیکھ لے، مگر جبار، سلطان اور کریم نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ شاید باپ کی موت کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ آخری رسومات میں شریک ہو کر دنیا کی نظر میں سرخرو ہو سکے۔ لال کو ان کے رویے پر دکھ تو بہت ہوا، مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ حامدین اسپتال سے گھر واپس آ کر، مگر اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ اکثر خاموش رہتے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہتے۔ ان کی نظریں بار بار اپنی لکڑی کی ٹانگ کی طرف جاتی، جیسے وہ اسے کوئی بات کرنا چاہتے ہو یا اس میں کوئی راز چھپا ہو۔ ایک سرد رات جب بارش ہو رہی تھی اور ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، حامدین نے بلال کو اپنے پاس بلایا۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور لرزتی ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے بلال کو اپنے قریب کیا اور کہا، بیٹا بلال، میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بلال باغ کے سرہانے بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ حامدین نے بلال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میرے بچے، تم نے میری بہت خدمت کی ہے۔ تم نے مجھے وہ عزت دی ہے جو میں شاید ڈیزرو نہیں کرتا۔ میرے باقی بیٹوں نے مجھے جائیداد کے لیے چھوڑ دیا، مگر تم نے مجھے محبت کے لیے اپنایا۔ اللہ تم سے راضی ہو۔ میں نے دنیا میں بہت دھکے کھائے ہیں اور بہت سے چہرے دیکھے ہیں، مگر تم جیسا بیٹا قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کہا، ابا جی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ہمارا سایہ ہے۔ حامدین نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بیٹا، اب میرا سفر تمام ہونے والا ہے۔ مجھے میرا رب بلا رہا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ بلال نے کان قریب کیے۔ حامدین نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنی لکڑی کی ٹانگ کی طرف اشارہ کیا جو چارپائی کے ساتھ رکھی تھی، اور سرگوشے کے انداز میں کہا، بلال، میری یہ لکڑی کی ٹانگ صرف چلنے کا سہارا نہیں ہے، اس کے اندر میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ چھپا رکھا ہے۔ جب میں مر جاؤں تو اس ٹانگ کو سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کے ہاتھ مت لگنے دینا۔ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہاری اور تمہارے بچوں کی قسمت بدل دے گا۔ خبردار یہ بات تمہارے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ وہ تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ بلال حیران ہوا کہ اس لکڑی کی ٹانگ میں ایسا کیا ہو سکتا ہے، مگر اس نے باپ کی بات کا مان رکھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ حامدین کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے زور سے بلال کا ہاتھ دبایا اور کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ بلال نے جلدی سے پانی پلانے کی کوشش کی، مگر پانی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ حامدین کی آنکھیں چھت پر جم گئی اور روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ کمرے میں موت کا سکوت چھا گیا، صرف باہر بارش کے برسنے کی آواز آ رہی تھی۔ بلال نے باپ کی آنکھیں بند کی اور اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ وہ داڑے مار کر نہیں رویا، بلکہ اس کا غم اندر ہی اندر اسے پگھلا رہا تھا۔ اس نے زینب کو آواز دی اور دونوں میاں بیوی نے مل کر باپ کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ صبح ہوتے ہی حامدین کے انتقال کی خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ جبار، سلطان اور کریم جو باپ کی بیماری میں غائب تھے، موت کی خبر سنتے ہی مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے پہنچ گئے۔ وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے اور لوگوں کے سامنے خود کو غمزدہ ظاہر کرنے لگے۔ انہوں نے حویلی کے دروازے کھول دیے اور شامیانے لگوا دیے تاکہ دنیا کو دکھا سکے کہ وہ کتنے فرما بردار ہیں۔ کفن دفن کا انتظام بڑے پیمانے پر کیا گیا، دیگیں چڑھائی گئی اور علاقے کے معززین کو بلایا گیا۔ بلال ایک کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے باغ کی چارپائی پر جمی تھی جہاں وہ سکون سے سو رہے تھے۔ جنازے کے بعد جب تدفین ہو گئی اور لوگ رخصت ہو گئے تو حویلی میں صرف گھر والے رہ گئے۔ جبار، سلطان اور کریم کے چہروں سے غم کے اثرات غائب ہو چکے تھے اور اب ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی جو لالچ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ باغ کے پاس کچھ ایسے خفیہ کاغذات یا سونا ضرور ہوگا جو تقسیم کے وقت سامنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگ اپنی قیمتی چیزیں چھپا کر رکھتے تھے۔ وہ تینوں بھائی بلال کے پاس آئے جو ابھی تک قبرستان سے واپس آ کر صحن میں بیٹھا تھا۔ جبار نے حکیمانہ انداز میں کہا،
بلال، ابا جی تو چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اب ہمیں ان کے سامان کو دیکھنا چاہیے تاکہ اگر کوئی ضروری چیز ہو تو اسے سنبھال لیں، اور اگر کوئی قرض وغیرہ ہو تو اسے اتار دے۔ سلطان نے لقمہ دیا۔ ہاں بالکل، اور ویسے بھی ابا جی آخری وقت میں تمہارے پاس تھے تو یقیناً انہوں نے کچھ دیا ہوگا یا کچھ بتایا ہوگا۔ بلال نے سادگی سے کہا، بھائی جان، ابا جی کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ان کی پرانی چیزوں اور کپڑوں کے، وہ تو خالی ہاتھ گئے ہیں۔ کریم نے طنزیہ انداز میں کہا، خالی ہاتھ کیسے جا سکتے ہیں؟ اتنی بڑی جائیداد کا مالک کچھ تو چھوڑ کر گیا ہوگا۔ تم ہمیں ان کا کمرہ دکھاؤ اور ان کا سامان ہمارے حوالے کرو۔ بلال نے انہیں وہ لکڑی کا صندوق دکھایا جس میں حمادین کے چند جوڑے کپڑے، تصویر اور اینک رکھی تھی۔ بھائیوں نے صندوق کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کچھ نہ ملا۔ انہیں مایوسی ہوئی مگر ان کا شک دور نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بلال کچھ چھپا رہا ہے، انہیں اسے پتہ نہیں ہے۔ رات ہو چکی تھی اور بلال اپنے کچے مکان میں واپس آ گیا تھا۔ وہ باغ کی چارپائی پر بیٹھا اس خالی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کا باپ لیٹا کرتا تھا۔ اس کی نظر کونے میں رکھی اس لکڑی کی مصنوعی ٹانگ پر پڑی جو اب بے جان ہو چکی تھی۔ اسے باپ کے آخری الفاظ یاد آئے کہ اس ٹانگ کو سنبھال کے رکھنا، اس میں تمہاری قسمت ہے۔ بلال نے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور اس ٹانگ کو اٹھا لیا۔ وہ کافی وزنی تھی اور بظاہر بالکل معمولی لگ رہی تھی، پرانی اور جگہ جگہ سے گھسی ہوئی لکڑی جس پر چمڑے کے پٹے لگے ہوئے تھے۔ بلال نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹھوس لکڑی کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ کیا اس کے اندر سونا ہے یا ہیرے جواہرات یا پھر کوئی خزانے کا نقشہ؟ بلال نے سوچا کہ اسے کھول کر دیکھے مگر پھر اسے خیال آیا کہ اب اس کا باپ تازہ تازہ فوت ہوا ہے اور یہ مناسب نہیں کہ وہ لالچیوں کی طرح فوراً جائیداد ٹٹولنے لگ جائے۔ اس نے سوچا کہ وہ کچھ دن صبر کرے گا اور پھر دیکھے گا۔ اس نے وہ ٹانگ ایک پرانی بوری میں لپیٹی اور اسے اپنے کمرے میں موجود ایک لکڑی کے تاغ میں اوپر کر کے رکھ دیا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے زینب کو بھی تاکید کر دی کہ اس ٹانگ کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ادھر دوسری طرف حویلی میں جبار، سلطان اور کریم کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ جبار نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا تھا۔ وہ پرانے لوگ تھے، بینکوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ سلطان بولا، مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ابا جی کہتے تھے کہ میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو پورے خاندان کو خرید سکتی ہے۔ وہ چیز کہاں گئی؟ کریم نے کہا، کہیں وہ چیز انہوں نے بلال کو تو نہیں دے دی؟ تینوں بھائی چونک پڑے۔ یہ خیال ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا کہ وہ بے وقوف اور غریب بلال کسی خفیہ خزانے کا مالک بن جائے۔ جبار کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ اس نے کہا، ہمیں بلال کے ڈر کی تلاشی لینی ہوگی، مگر پیار سے نہیں، زبردستی بھی نہیں، بلکہ چالاکی سے۔ ہمیں اس پر نظر رکھنی ہوگی۔ اگر اس کے پاس کچھ ہے تو وہ ضرور اسے نکالے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بلال پر دباؤ ڈالیں گے اور موقع ملتے ہی اس کے گھر کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ جس چیز کی تلاش میں ہے وہ ایک لکڑی کی بے جان ٹانگ کے اندر قید ہے، اور وہ ٹانگ اس وقت بلال کے گھر کی سب سے محفوظ جگہ پر رکھی ہے۔ کہانی کا یہ موڑ بہت اہم تھا، جہاں ایک طرف باپ کی محبت اور فرما برداری تھی اور دوسری طرف ہوس اور لالچ کا طوفان تھا جو سب کچھ بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ بلال میں خبر تھا کہ اس کے بھائی اب اس کے خون کے پیاسے ہونے والے ہیں، اور وہ لکڑی کی ٹانگ صرف ایک اثاثہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑے امتحان کا آغاز ثابت ہونے والی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی اور بلال کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ وہ باغ کی یاد میں گول تھا جبکہ حویلی میں سازشوں کے جال بننے جا رہے تھے۔ یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی جو جلد ہی اس چھوٹے سے گھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والا تھا۔ حویلی کی ویران راتوں میں اب خاموشی کا راز نہیں تھا بلکہ سازشوں کے سائے دیواروں پر رقص کر رہے تھے۔ چودھری حمادین کی موت کو ابھی چند ہی نہیں گزرے تھے کہ ان کے تینوں بڑے بیٹے جبار، سلطان اور کنیم کے دلوں میں لالچ کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ بے چین تھے۔ انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کیونکہ ان کا چھکا ہوا ضمیر اور دولت کی ہوس انہیں یہ یقین دلا رہی تھی کہ باپ نے مرتے وقت ضرور کوئی ایسی بڑی چیز چھپائی ہے جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ ان کا شک بار بار اپنے چھوٹے بھائی بلال کی طرف جاتا تھا جو اپنے کچے مکان میں خاموشی اور صبر کے ساتھ باپ کے سوگ میں بیٹھا تھا۔ جبار جو سب سے بڑا اور شاطر تھا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو ایک بار پیر حویلی کے بڑے کمرے میں جمع کیا جہاں کبھی ان کا باپ فیصلے کیا کرتا تھا۔ جبار نے حقے کا کش لگاتے ہوئے سلطان اور کریم کی طرف دیکھا اور رازدانہ انداز میں کہا کہ میرے بھائیوں، مجھے بلال کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کل رات سے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کر کے کسی چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا
اور پھر اس نے اسے چھپا دیا۔ مجھے یقین ہے کہ ابا جی نے مرتے وقت اسے وہ خزانہ یا خفیہ کاغذات دے دی ہیں جن کا ذکر وہ اکثر اپنی بیماری میں بڑبڑاتے ہوئے کرتے تھے۔ سلطان نے فوراً تائید کی اور کہا کہ بھائی، میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ بلال کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان ہے، حالانکہ باپ کے مرنے کے بعد اسے پریشان ہونا چاہیے تھا کہ اب اس کا خرچہ کیسے چلے گا، مگر وہ مطمئن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ کوئی بڑی لاٹری لگ گئی ہے۔ کریم جو ہمیشہ بھائیوں کی حامی لاتا تھا، اس نے بھی کہا کہ ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ چیز بلال نے کہیں غائب کر دی یا بیچ دی تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور ہمارا حق مارا جائے گا۔ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب مزید انتظار نہیں کریں گے اور نہ ہی شرافت سے کام لیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں بلال ایک کمزور اور بے وقوف انسان تھا جسے ڈرا دھمکا کر کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اگلے دن جب بلال کام پر جائے گا تو وہ اس کے گھر کی تلاشی لیں گے، مگر پھر جبار نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے اس کی غیر موجودگی میں تلاشی لی اور کچھ نہ ملا تو وہ شور مچائے گا اور محلے والے جمع ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم اس کے سامنے اس کے گھر جائیں اور زبردستی تلاشی لیں۔ وہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ وہ اکیلا ہے اور ہم تین ہیں۔ اگلی صبح سورج نکلتے ہی حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ بلال اپنے معمول کے مطابق فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اپنی پرانی سائیکل کو صاف کر رہا تھا تاکہ مزدوری پر جا سکے۔ اس کی بیوی زینب باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھی اور بچے ابھی سو رہے تھے۔ اچانک بلال کے گھر کا لکڑی کا پرانا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور جب باہر سلطان اور کریم آندھی و طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر غصہ اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ بلال ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے جلدی سے سائیکل چھوڑی اور آگے بڑھا اور ادب سے سلام کیا۔ بھائی جان، آپ لوگ اتنے صبح خیریت تو ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ جبار نے بلال کے سلام کا جواب دیے بغیر اسے زور سے دھکا دیا اور گرج کر بولا، ڈرامے بند کرو بلال، اور سیدھی طرح بتاؤ کہ ابا جی نے مرتے وقت تمہیں کیا دیا تھا اور وہ چیز کہاں چھپائی ہے جو تم راتوں کو نکال کر دیکھتے ہو۔ بلال گرتے گرتے بچا۔ اس نے حیرت سے بھائیوں کو دیکھا اور کہا، بھائی جان، اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ابا جی نے مجھے کچھ نہیں دیا سوائے اپنی دعاؤں اور نصیحتوں کے۔ وہ خالی ہاتھ گئے تھے۔ آپ لوگ کیوں مجھ غریب پر شک کر رہے ہیں؟ سلطان آگے بڑھا اور اس نے بلال کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، بکواس مت کرو، ہمیں سب پتہ ہے کہ تم نے ابا جی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا لیا تھا اور ان سے سارا مال ہتھیا لیا ہے۔ سیدھی طرح وہ سامان ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہارے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ زینب شور سن کر باہر نکل آئی اور اپنے شوہر کو بھائیوں کے نرغے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے دوپٹہ سر پر جمایا اور روتے ہوئے بولی، بھائی جان، خدا کا خوف کرے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کیوں ہمیں ستا رہے ہیں؟ کریم نے زینب کو ڈانٹ دیا کہ تم عورتیں بیچ میں نہ بولو، یہ مردوں کا معاملہ ہے۔ جبار نے بلال کو دھکا دے کر ایک طرف کیا اور اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا کونا کونا چاند مارو، کوئی چیز بچنی نہیں چاہیے۔ صندوق کھول دو، بستر الٹ دو، دیواریں ٹٹولو، مجھے وہ چیز ہر حال میں چاہیے۔ بلال نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور کہا، بھائی جان، یہ ظلم ہے، آپ میرے گھر کی حرمت پامال کر رہے ہیں، یہ غیر قانونی ہے۔ مگر طاقت کے نشے میں چور بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے بلال کے کچے مکان میں تباہی مچا دی، برتن توڑ دیے، کپڑے زمین پر بکھیر دیے، بچوں کو کھلونے پیروں تلے رون دیے۔ بلال اور زینب ایک کونے میں کھڑے روتے رہے اور اپنے رب سے انصاف کی فریاد کرتے رہے بلال کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہیں جن کے ساتھ وہ کھیلا تھا اور آج وہ ڈاکوؤں کی طرح اس کے گھر کو لوٹ رہے ہیں۔ سلطان بلال کے کمرے میں گھس گیا اور وہاں موجود پرانے صندوق کو الٹ دیا، مگر اس میں سے سوائے پرانے کپڑوں کے کچھ نہ نکلا۔ جبار نے باورچی خانے کے ڈبوں کو الٹا دیا، مگر وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ وہ مایوس ہونے لگے تھے اور ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک کریم کی نظر کمرے کے اوپر بنے ہوئے اس لکڑی کے طاق پر پڑی جہاں ایک پرانی بوری میں لپٹی ہوئی کوئی لمبی سی چیز رکھی تھی۔ کریم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے چیخ کر کہا، بھائی جان، ادھر دیکھیں، وہ اوپر کیا ہے؟ بلال نے جب کریم کی نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور دل کی دھڑکن رک گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق وہ لکڑی کی ٹانگ چھپا رکھی تھی۔ بلال دیوانہ وار آگے بڑھا اور چیخا، نہیں نہیں، اسے ہاتھ مت لگانا، یہ ابا جی کی نشانی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک پرانی ٹانگ ہے۔ جبار نے بلال کی گھبراہٹ دیکھ لی اور سمجھ گیا کہ چور یہیں چھپا ہے۔ اس نے بلال کو زوردار لات ماری اور وہ دور جا گرا۔
جبار نے کریم کو اشارہ کیا اور کریم نے جلدی سے ایک سٹول پر چڑھ کر وہ بوری نیچے اتار لی۔ بلال تڑپتا رہ گیا مگر بھائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ سلطان نے جلدی سے بوری کی گرہ کھولی اور اس میں سے چودھری حامدین کی وہ مشہور لکڑی کی مصنوعی ٹانگ برآمد ہوئی جسے وہ سالوں تک استعمال کرتے رہے تھے۔ ٹانگ کو دیکھتے ہی تینوں بھائیوں کے چہروں پر مایوسی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات آئے۔ جبار نے ٹانگ کو اٹھایا اور اسے حقارت سے دیکھا اور کہا، یہ کیا ہے؟ یہ تو ابا جی کی لکڑی کی ٹانگ ہے، تم نے اسے اتنی حفاظت سے کیوں چھپا رکھا ہے؟ بلال، کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا ہمیں پاگل بنا رہے ہو؟ بلال نے روتے ہوئے کہا، بھائی جان، میں نے کہا تھا نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ابا جی نے مجھے یہی ٹانگ دی تھی اور کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ ان کی آخری نشانی ہے۔ جبار کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے سوچا کہ ابا جی اتنے بیوقوف نہیں تھے کہ صرف یادگار کے طور پر ایک لکڑی کا ٹکڑا دے جاتے، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ اس نے ٹانگ کو ہلا کر دیکھا تو اس کے اندر سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی، جیسے اندر کوئی چیز ہل رہی ہو۔ جبار کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، سلطان کریم، تم نے سنا؟ اس میجان لکڑی کے اندر کچھ بول رہا ہے۔ بوڑھا بہت چلاک تھا، اس نے اپنی دولت اس لکڑی کے اندر چھپا رکھی تھی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تینوں بھائیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اس کھوکھلی ٹانگ کے اندر ہیرے جواہرات، یہ سونے کے سکے ہیں۔ بلال نے منت سماجت کی کہ خدا کے لیے اسے مت توڑو، یہ ابا جی کی امانت ہے، اسے خراب مت کرو۔ مگر دولت کے پجاریوں کو باپ کی یہ نشانی کی کیا پرواہ تھی۔ جبار نے صحن میں پڑی ہوئی ایک کلہاڑی اٹھائی اور ٹانگ کو زمین پر رکھ دیا۔ بلال نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اپنے باپ کی ٹانگ کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جبار نے پوری قوت سے کلہاڑی کا وار کیا۔ لکڑی خشک اور پرانی تھی، اس لیے ایک ہی وار میں اس میں درار پڑ گئی۔ جبار نے 2-3 اور ضربیں لگائیں اور ٹانگ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جیسے ہی لکڑی ٹوٹی، اس کے اندر سے کوئی سونا یا ہیرے نہیں نکلے، بلکہ کاغذوں کا ایک پرانا اور میلا سا پلندہ باہر گر پڑا جس پر داغا لپٹا ہوا تھا۔ تینوں بھائی جپٹ کر اس پلندے پر ٹوٹ پڑے۔ کریم نے جلدی سے داغا کھولا اور کاغذات کو سیدھا کیا۔ یہ پرانے زمانے کے اسٹامپ پیپر سے جن پر سرکاری مہریں لگی ہوئی تھی اور فارسی اور اردو میں کچھ تحریر تھا۔ جبار نے بے صبری سے کاغذات چھین لیا اور انہیں پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر زمینوں کے کاغذات کی اسے پہچان تھی۔ اس نے دیکھا کہ کاغذات کے اوپر انتقال اراضی اور رجسٹری کے الفاظ لکھے ہوئے تھے اور نیچے چودھری حامدین کے دستخط اور انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ جبار خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے نعرہ لگایا، مل گیا خزانہ، مل گیا! میں نے کہا تھا نا کہ ابا جی نے کوئی بڑی چیز چھپائی ہے۔ یہ دیکھو، یہ کسی بہت بڑی جائیداد کے کاغذات لگتے ہیں۔ شاید ابا جی نے شہر میں کوئی پلازہ یا زمین خریدی تھی جو ہمیں نہیں بتائی، اور اب یہ سب ہمارا ہے۔ سلطان اور کریم بھی خوشی سے ناچنے لگے۔ وہ بلال کو بھول گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ جبار نے بلال کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا، دیکھا بے وقوف انسان، تو لکڑی کی حفاظت کرتا رہ گیا اور اصلی مال ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ اب تو ساری زندگی اس کچے مکان میں سڑتا رہا اور ہم اس نئی جائیداد کے مزے لوٹیں گے۔ بلال خاموش کھڑا اپنی قسمت اور بھائیوں کی بے حسی پر رو رہا تھا۔ اسے کاغذات یا جائیداد کا دکھ نہیں تھا، اسے دکھ تھا اس بات کا کہ اس کے بھائیوں نے باپ کی آخری نشانی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور ان کی عزت کو پامال کیا تھا۔ جبار نے وہ کاغذات اپنی جیب میں ڈالے اور اپنے بھائیوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا۔ جاتے جاتے انہوں نے بلال کو دھمکی دی کہ اگر تم نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا یا حصہ مانگنے کی کوشش کی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ بلال نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ٹکڑے اٹھائے اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ وہ انہیں جوڑنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زینب نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ صبر کریں، اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ادھر تینوں بھائی سیدھے حویلی پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے جشن منایا۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ شہر کے سب سے امیر لوگ بن جائیں گے۔ جبار نے کہا کہ ہمیں فوراً شہر جانا چاہیے اور اپنے خاندانی وکیل منشی رحمت اللہ کو یہ کاغذات دکھانے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنی مالیت کی جائیداد ہے اور اسے اپنے نام کیسے کروانا ہے۔ تینوں نے بہترین کپڑے پہنے، گاڑی نکالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے پر وہ بڑے بڑے منصوبے بناتے رہے۔ سلطان کہہ رہا تھا کہ میں اپنے لیے نئی کوٹھی بناؤں گا، کریم کہہ رہا تھا کہ میں نئی گاڑی لوں گا، اور جبار سوچ رہا تھا کہ وہ شہر کا سب سے بڑا سیٹ بن جائے گا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کاغذات میں اربوں کا خزانہ چھپا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ شہر پہنچے اور سیدھے کچہری میں منشی رحمت اللہ کی چیمبر میں گئے۔
منشی رحمت اللہ ان کے باپ کا پرانا دوست اور قابل اعتماد وکیل تھا۔ وہ ایک جہاندیدہ اور سمجھدار بزرگ تھا۔ انہوں نے اینک ناک پر ٹکائی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے چودھری حامدین کے بیٹوں کو دیکھا تو خوش ہوئے اور تعزیت کی۔ جبار نے بے صبری سے وہ پرانے کاغذات منشی صاحب کی میز پر رکھے اور کہا، منشی صاحب تعزیت پھر ہوتی رہے گی، پہلے ذرا یہ دیکھیں ابا جی نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ یہ کاغذات ہمیں ایک خفیہ جگہ سے ملے ہیں، ذرا پڑھ کر بتائیں کہ ہم کتنے کروڑ کے مالک بن گئے ہیں۔ منشی رحمت اللہ نے حیرت سے ان کاغذات کو دیکھا جو مڑے ہوئے اور بوسیدہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اینک درست کی اور کاغذات کو کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا، صرف منشی صاحب کے کاغذ پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ تینوں بھائیوں کی نظریں منشی صاحب کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ان کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ خبر کیسی ہے۔ منشی صاحب جیسے جیسے پڑھتے گئے ان کے ماتھے پر شکنیں گہری ہوتی گئی اور چہرے پر سنجیدگی چھاتی گئی۔ انہوں نے ایک بار پڑھا، پھر دوبارہ پڑھا اور پھر گہری سانس لے کر سر اٹھایا اور تینوں بھائیوں کو باری باری دیکھا۔ جب بار سے صبر نہیں ہوا، اس نے پوچھا، کیا ہوا منشی صاحب، آپ چپ کیوں ہو گیا؟ بتائیں نا، کون سی زمین ہے، کہاں کا پلازہ ہے؟ منشی رحمت اللہ نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کاغذات میز پر رکھ دیے اور کہا، جبار میاں تم لوگ خوش فہمی کا شکار ہو گئے ہو۔ یہ کاغذات واقعی چودھری حامدین کی جائیداد کے ہیں اور یہ بہت قیمتی ہیں، مگر تمہارے لیے ان کی حیثیت ردی کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں ہے۔ سلطان نے تڑپ کر کہا، کیا مطلب، ردی کیوں ہے، کیا یہ جعلی ہے؟ منشی صاحب نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، یہ جعلی نہیں ہے، یہ بالکل اصلی ہے اور قانونی طور پر پکے ہیں۔ لیکن ان کاغذات کے مطابق تمہارے باپ نے اپنی موت سے 5 سال پہلے ہی اپنی یہ ساری خفیہ جائیداد، جس میں شہر کے وسط میں واقع 50 ایکڑ زمین اور 4 بڑے گودام شامل ہیں، اللہ کے نام وقف کر دی تھی۔ تینوں بھائیوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کریم نے ہکلاتے ہوئے کہا، وقف؟ کیا مطلب وقف؟ منشی صاحب نے کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر پر انگلی رکھی اور پڑھ کر سنایا، یہ دیکھو، صاف صاف لکھا ہے کہ میں چودھری حامدین اپنے ہوش و حواس میں اپنی یہ تمام جائیداد یتیموں اور بے سہارا بچوں کے لیے وقف کرتا ہوں، اور آج سے اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوگا سوائے ان یتیم بچوں کے جن کا کوئی سہارا نہیں، اور اس جگہ پر ایک بہت بڑا یتیم خانہ تعمیر کیا جائے گا جس کا نام دارالسکون ہوگا، اور اس کا انتظام ایک ٹرسٹ چلائے گا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ٹرسٹ کا تاحیات نگران میں اپنے سب سے چھوٹے اور ایماندار بیٹے بلال کو مقرر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے باقی بیٹوں کی نیت پر بھروسہ نہیں ہے۔ منشی صاحب کی یہ بات کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جبار، سلطان اور کریم کے چہرے فک ہو کر ان کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ وہ جس جائیداد کو لوٹنے کے لیے آئے تھے وہ تو پہلے ہی ہاتھوں سے نکل چکی تھی، اور جس بلال کو انہوں نے لاتے مار کر دھتکارا تھا، باپ نے اسی کو اس عظیم کام کا سربراہ بنا دیا تھا۔ جبار غصے اور مایوسی کے عالم میں کرسی پر گر گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ نہیں ہو سکتا، ابا جی ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ہمیں محروم کر دیا۔ منشی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، انہوں نے تمہیں محروم نہیں کیا، بلکہ تم لوگوں نے اپنی کرتوتوں سے خود کو محروم کیا ہے۔ تمہارے باپ کو پتا تھا کہ تم لوگ ان کی کمائی کو عیاشیوں میں اڑا دو گے، اس لیے انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی اور اپنی جائیداد کو یتیموں کا سہارا بنا دیا۔ اب یہ جائیداد یتیم خانہ بن چکی ہے اور قانون کی نظر میں تم اس کے 1 انچ کے بھی مالک نہیں ہو۔ تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں۔ تینوں بھائی بے جان مورچوں کی طرح بیٹھے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور کانوں میں منشی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے کہ یہ جائیداد اب یتیم خانہ بن چکی ہے۔ منشی رحمت اللہ کے چیمبر میں چھایا ہوا سناٹا جبار، سلطان اور کریم کے لیے موت کی خاموشی سے زیادہ بھاری تھا۔ وہ تینوں بھائی جو چند لمحے پہلے تک خود کو شہر کا سب سے بڑا سیٹھ اور جاگیردار سمجھ رہے تھے، اب اپنی ہی نظروں میں گر چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود وہ کاغذات جنہیں وہ خزانہ سمجھ کر لائے تھے، اب ان کے لیے آگ کے انگارے بن چکے تھے۔ جبار نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے ان کاغذات کو دوبارہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تحریر وہی تھی، مہر وہی تھی اور باپ کا انگوٹھا بھی وہی تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ یہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی بدنیتی اور لالچ کا وہ کفن تھا جو ان کے باپ نے اپنی زندگی میں ہی تیار کر دیا تھا۔ جبار نے غصے اور بے بسی کے عالم میں وہ کاغذات منشی صاحب کی میز پر پٹک دیے اور چیخ کر بولا، یہ دھوکہ ہے منشی صاحب، یہ سراسر دھوکہ ہے۔
ابا جی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، ضرور اس میں بلال کی کوئی سازش ہے، اس نے ابا جی کو ورگلایا ہوگا، ورنہ باپ کو اپنی اولاد کو چھوڑ کر جائیداد یتیموں کو کیوں دے گا؟ منشی رحمت اللہ نے اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی اور انتہائی سنجیدگی اور تعصب سے جبار کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نرم مگر باصر لہجے میں کہا، جبار میاں ہوش کے ناخن لو، تمہارے باپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر یہ فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے یہ فیصلہ تم لوگوں کے کرتوت دیکھ کر کیا تھا۔ تم لوگ بھول گئے ہو کہ جب تمہارے باپ کو تمہارے سہارے کی ضرورت تھی تو تم نے انہیں ایک بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ تم نے ان کی بیماری اور لاچاری کا تماشا بنایا تھا۔ تم نے ان کی لکڑی کی ٹانگ کو صرف ایک بے جان لکڑی سمجھا، مگر وہ بادشاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو اولاد باپ کے جیتے جی اس کی خدمت نہیں کر سکتی، وہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو بھی برباد کر دے گی۔ انہوں نے بلال کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ بلال نے ان کی خدمت کی اور تم لوگوں نے ان کی تذلیل کی۔ یہ مکافات عمل ہے میرے بچے، اور اب تم اس فیصلے کے خلاف کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ وقف شدہ جائیداد ہے اور وقف اللہ کا مال ہوتا ہے جسے کوئی انسان واپس نہیں دے سکتا۔ سلطان اور کریم جو اب تک خاموش تھے، اب ان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ وہ دونوں جبار پر برس پڑے۔ سلطان نے روتے ہوئے جبار کا گریبان پکڑ لیا اور چیخا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہمیں اکسایا تھا کہ ابا جی سے جائیداد کا بٹوارا کروائیں۔ اگر تم وہ منحوس فیصلہ نہ کرتے تو شاید ابا جی مرتے وقت ہمیں کچھ دے جاتے۔ تم نے ہمیں برباد کر دیا کریم۔ کریم پہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور دہائیاں دینے لگا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو پہلے ہی اپنے حصے کی زمینیں بیچ کر کاروبار میں لگا دی تھی اور اب وہ کاروبار بھی ڈوب رہا ہے۔ ہمیں اس خزانے کی امید تھی مگر ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ تینوں بھائی منشی صاحب کے دفتر میں آپس میں لڑنے لگے۔ ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور باہر کھڑا عملہ بھی اندر جھانکنے لگا۔ منشی صاحب نے انہیں ڈانٹ کر خاموش کروایا اور کہا کہ میرے دفتر کا ماحول خراب مت کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں بچا۔ تینوں بھائی ذلیل و خوار ہو کر سر جھکائے وہاں سے نکلے۔ ان کے قدموں میں اب وہ اکڑ نہیں تھی جو آتے وقت تھی، بلکہ اب وہ شکست خوردہ سپاہیوں کی طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ جس امید پر آئے تھے وہ خاک میں مل چکے تھے، اور جس تکبر نے ان کی عقل پر پردہ ڈالا تھا وہ اب تار تار ہو چکا تھا۔ واپسی کا سفر ان کے لیے عذاب سے کم نہیں تھا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، ہر کوئی اپنی گناہوں اور غلطیوں کا حساب لگا رہا تھا۔ جب وہ حویلی واپس پہنچے تو رات ہو چکی تھی، مگر اس رات حویلی میں چراغاں نہیں تھا بلکہ ویرانی تھی۔ انہیں بلال کا کچا مکان اب ایک قلعہ نظر آ رہا تھا جہاں سکون اور اطمینان کی دولت تھی۔ جبار نے گاڑی سے اتر کر اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر ہمیں یہ بات کسی کو نہیں بتانی چاہیے ورنہ لوگ ہم پر ہنسیں گے۔ ہم بلال کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ اس ٹرسٹ کا چارج نہ لے سکے، مگر قدرت کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے۔ ابھی وہی منصوبے بنا ہی رہے تھے کہ اگلے دن صبح سویرے منشی رحمت اللہ اپنی گاڑی میں حویلی پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ شہر کے کچھ سرکاری افسران اور علاقے کے معززین بھی تھے۔ منشی صاحب سیدھے بلال کے گھر گئے جہاں بلال اپنی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا اپنے باپ کی ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ٹانگ کو جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کسی بچے کی طرح اس لکڑی کو سہلا رہا تھا۔ منشی صاحب نے آگے بڑھ کر بلال کو گلے لگایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، بلال بیٹا رو مت، تیرے آنسو کی قیمت اللہ نے ادا کر دی ہے۔ تیرے باپ نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا بلکہ تجھے وہ عزت بخشی ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ منشی صاحب نے گاؤں کے لوگوں اور سرکاری افسران کی موجودگی میں چودھری حامدین کی وصیت پڑھ کر سنائی اور اعلان کیا کہ آج سے شہر کی 50 ایکڑ اراضی اور 4 گوداموں پر مشتمل جائیداد دارالسکون یتیم خانے کے لیے وقف ہے اور اس کے تحت متولی اور نگران چودھری بلال دین ہے۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور بلال کو مبارکباد دینے لگے۔ بلال حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس پر اتنا بڑا اعتماد کیا ہے۔ وہ روتے ہوئے منشی صاحب کے قدموں میں گر گیا اور کہا، منشی صاحب میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو ایک معمولی مزدور ہوں، میں اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھاؤں گا؟ منشی صاحب نے اسے اٹھایا اور کہا، بیٹا یہ تیرے باپ کا حکم ہے اور اللہ کی دین ہے، تو نے اپنے باپ کا بوجھ اٹھایا تھا، اب تجھے ان یتیموں کا بوجھ اٹھانا ہے، اور یاد رکھنا جس کے سر پر باپ کا سایہ نہ ہو اس کا سایہ اللہ خود بن جاتا ہے۔ جبار سلطان اور کریم دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے حسد اور جلن سے سیاہ پڑ چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جس بلال کو وہ دھکے دے کر نکالتے تھے آج پورا گاؤں اس کے ہاتھ چوم رہا تھا۔
اور وہ خود تماشائی بنے کھڑے تھے۔ وقت نے اپنی رفتار پکڑی اور حالات بدلنے لگے۔ بلال نے باپ کی وصیت کے مطابق اس جائیداد کو یتیموں کی فلاح کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے وہاں ایک عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالسکون رکھا گیا۔ وہ خود وہاں مزدوروں کی طرح کام کرتا، اینٹیں اٹھاتا اور نگرانی کرتا۔ اس کی دیانتداری اور اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کام میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ خیر حضرات نے بھی دل کھول کر مدد کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک ایسا ادارہ قائم ہو گیا جہاں سینکڑوں یتیم بچوں کو رہائش، کھانا اور بہترین تعلیم مفت ملنے لگی۔ بلال نے اپنے باغ کی اس ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ٹانگ کو مرمت کروایا اور یتیم خانے کے مرکزی ہال میں ایک شیشے کے باکس میں محفوظ کروا دیا اور اس کے نیچے ایک تختی لگوائی جس پر لکھا تھا، یہ وہ ستون ہے جس نے اس عمارت کا بوجھ اٹھایا ہے۔ یہ ٹانگ وہاں آنے والے ہر شخص کو یہ پیغام دیتی تھی کہ ظاہری خوبصورتی اور طاقت کچھ نہیں ہوتی، اصل طاقت خلوص اور نیت میں ہوتی ہے۔ دوسری طرف تینوں بڑے بھائیوں پر مکافات عمل کا کوڑا برسنا شروع ہو گیا تھا۔ جبار، جس نے اپنے حصے کی زمینیں بیچ کر شہر میں فیکٹری لگائی تھی، وہاں اچانک آگ لگ گئی اور اس کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ کیونکہ اس نے شورش میں بھی ہیر پھیر کی تھی، اس لیے اسے کچھ نہ ملا اور وہ قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ سلطان، جو سٹے بازی اور جوئے کا شوقین تھا، وہ اپنی ساری جمع پونجی ہار گیا اور اس کی نوبت فاقوں پر آ گئی۔ کریم کی بیوی سے چھوڑ کر میکے چلی گئی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ کریم اب عیش و عشرت نہیں دے سکتا تھا۔ تینوں بھائی جو کبھی حویلی میں بادشاہوں کی طرح رہتے تھے، اب کرائے کے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کی حالت ان فقیروں جیسی ہو گئی تھی جنہیں وہ کبھی اپنے دروازے سے دھتکار دیتے تھے۔ وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے کیونکہ ہر کوئی انہیں تانے دیتا تھا کہ تم نے اپنے باپ کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہ اسی کی سزا ہے۔ وہ جب بھی بلال کی کامیابی اور عزت کے بارے میں سنتے تو ان کے دل پر سانپ لوٹتے، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے پچھتائے کے۔ کئی سال گزر گئے، بلال اب بوڑھا ہو چلا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی۔ دارالسکون اب پورے ملک میں مشہور ہو چکا تھا۔ ایک دن یتیم خانے میں سالانہ تقریب تھی جس میں بچوں کو انعامات دیے جانے تھے اور مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا۔ بلال صدر دروازے پر کھڑا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا کہ اس کی نظر تین خستہ حال اور کمزور بوڑھوں پر پڑی جو گیٹ کے باہر جھجکتے ہوئے کھڑے تھے اور اندر آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے تھے اور چہروں پر غربت اور بیماری کی زردی تھی۔ بلال نے غور سے دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی جبار، سلطان اور کریم تھے جنہیں وقت نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دوڑتا ہوا باہر گیا اور بھائیوں کے قریب جا کر رکا۔ جبار نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور سلطان اور کریم رو پڑے۔ جبار نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بلال، ہمیں معاف کر دو، ہم بھٹک گئے تھے، ہم نے تمہارے اور ابا جی کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کو ایک دانہ نہیں ہے۔ ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں۔ شاید ابا جی کی روح ہمیں معاف کر دے۔ بلال نے آگے بڑھ کر اپنے تینوں بھائیوں کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بھائی جان، آپ میرے بڑے ہیں اور باپ کی جگہ ہے۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب ابا جی فوت ہوئے تھے۔ آپ یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، یہ ابا جی کا لگایا ہوا باغ ہے اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ بلال انہیں عزت اور احترام کے ساتھ اندر لے گیا۔ اس نے انہیں بہترین کھانا کھلایا اور نئے کپڑے منگوائے اور اس نے انہیں یتیم خانے میں ہی عزت کی نوکریاں دے دی۔ جبار کو اس نے انتظامی امور کی نگرانی دی، سلطان کو باغ کی دیکھ بھال اور کریم کو بچوں کی نگرانی کا کام سونپ دیا گیا۔ بلال نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان پر احسان جتانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھائی محنت کی کمائی کھائیں اور ان یتیم بچوں کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بلال انہیں لے کر اس ہال میں گیا جہاں باغ کی لکڑی کی ٹانگ رکھی تھی۔ تینوں بھائی اس ٹانگ کو دیکھ کر داڑے مار کر رونے لگے۔ وہ اس بے جان لکڑی سے معافیا مانگ رہے تھے۔ جبار نے ٹانگ کے شیشے کو چوما اور کہا، ابا جی، ہم غلط تھے، آپ صحیح تھے، آپ نے ہمیں محروم نہیں کیا بلکہ آپ نے ہمیں بچا لیا۔ اگر یہ دولت ہمیں مل جاتی تو ہم فرعون بن جاتے۔ یہ ٹھوکریں ہمارے لیے ضروری تھی تاکہ ہم انسان بن سکیں۔ اس رات بلال نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اس کا خاندان دوبارہ جڑ گیا تھا۔ اگرچہ دولت نہیں تھی مگر اب دلوں میں سکون تھا۔ کہانی کا اختتام اس حقیقت پر ہوا کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ لالچ اور ظلم کا انجام رسوائی ہے اور عاجزی اور خدمت کا صلہ عزت ہے۔ چودھری حامدین کی وہ لکڑی کی ٹانگ صرف ایک سہارا نہیں تھی بلکہ وہ انصاف کا ایک ترازو تھی
جس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا تھا، وہ یتیم خانہ اب بھی قائم ہے، اور اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر آنے والوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ اصل جائیداد وہ نہیں جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہم آگے بیچ دیتے ہیں۔ بلال نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف باپ کی ٹانگ کا وارث نہیں تھا، بلکہ ان کے کردار اور ان کی روح کا بھی وارث تھا، اور یہی وہ راز تھا جو اس لکڑی کے اندر چھپا ہوا تھا، جسے صرف محبت کی آنکھ ہی پڑھ سکتی تھی۔